دین کیا نکلا ہے؟ باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن بیٹے کا دل باپ کے احترام سے خالی ہے، بیٹے کا دل باپ کی عظمت سے خالی ہے، بیٹی کا دل ماں کی احترام سے خالی ہے۔ بیوی کے پاس شوہر نکھارنے کے لیے، حسن نکھارنے کے لیے بہت کچھ، لیکن اسے آج اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب نہیں۔ شوہر کے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے ہیرے جواہرات بہت کچھ، لیکن آج وہ محروم ہے، بیوی کا دل اس کے احترام سے خالی ہے۔ ان کی تقریبات میں لمبے چوڑے تحائف موجود ہیں، لیکن بہن اور بھائی میں محبتیں روٹ چکی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام فلعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ ایک وقت آئے گا معلومات کی کمی کوئی نہیں ہوگی، انگلی رکھیے اسکرین پہ ساری معلومات آ جائے گی، بٹن دبائیے ساری ریسرچ سامنے آ جائے گی، معلومات کی کمی کوئی نہیں۔ وضيع العمل، کردار کوئی نہیں، سیرت کوئی نہیں ہوگی، اخلاق کوئی نہیں ہوگا، کریکٹر کوئی نہیں ہوگا۔ وضيع العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے اور دل محبت کے مٹھاس سے خالی ہوگا۔ کیا سچ فرمایا اللہ کے نبی نے۔ تیرا جوڑا اچھا لگا، تیرا گھر اچھا لگا، تیری گاڑی اچھی لگی، اندر حسد کی آگ جل رہی ہے، اندر کینہ اور بڑھ رہا ہے، اندر بغض اور بڑھ رہا ہے۔ وَتَحَابُوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ، زبان سے محبتوں کا اظہار ہے اور دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہے۔ وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ سب سے محبت والا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا، سب سے محبت والا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، میاں اور بیوی کا، سب سے محبت والا رشتہ۔ میرے عزیزو، جب ان نقشوئی سے محبتوں کے پھول مرجھا جائے، بتاؤ محبتوں کے مٹھاس پھر کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مساء، قیامت کب آئے گی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، بھائی جس سے پوچھا جا رہا وہ سوال کرنے والے سے اس معاملے میں زیادہ نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے کہا ما امارتها، اچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها۔ محدثین نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا ماں اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ اولاد اپنے ماں باپ پہ یوں آرڈر چلائے گی جیسے آقا اپنے غلام اور باندی بھی چلائے گا۔ عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا عبداللہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو بیت اللہ کا طواف کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، دیکھ رہے ہو بیت اللہ کے اطراف میں سنگریزے ہیں، میرا پاؤں بھی چھلنی ہے، یہ گرمی کی شدت ہے، پوچھنا یہ ہے کیا ماں کی اپنی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ کہنے لگے بیٹے ساری زندگی بھی یہ خدمت کرتا رہے، جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور جو درد اٹھایا تھا اس ایک درد کا بدلہ بھی یہ خدمت نہیں ہو سکتی۔ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا عبداللہ میرے ماں باپ
ایک بڑے عرصے سے بستر پر رہے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، پہنایا میں نے، سلایا میں نے، گندگی بھی میں نے صاف کی۔ میرے والد رخصت ہو گئے، ماں کی خدمت کی سعادت اب بھی سپرد ہے۔ پوچھنا یہ ہے کیا میں نے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کہنے لگے بیٹے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے نا، جب تو چھوٹا تھا تیرے ماں باپ بھی یہ سب کچھ کر رہے تھے، تیری بیماری ان کی بیماری بن جایا کرتی تھی، تیرا جاگنا ان کا جاگنا بن جایا کرتا تھا، تیری تکلیف ان کی تکلیف ہو جایا کرتی تھی۔ تو بھی یہ کر رہا، وہ بھی یہ کر رہے، لیکن فرق ہے تو دعا کر رہا ہے اللہ ماں کو عافیت سے اٹھا دے۔ ان کی دعائیں ہوا کرتی تھی اللہ اس بیٹے کی عمر کو اور بڑھا دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ساری زندگی بھی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لینا حق ادا نہیں ہوتا۔ مولا کے سامنے جھولی پھرا، کریم مولا سے کہہ دے مولا جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ جب اللہ نے اپنا حق بتایا ایک جملہ کہا، اور جب بات اماں ابا کی آئی کئی سارے جملے کہہ دیے، کئی سارے جملے کہہ دیے۔ یوں کندھے جھکانا، یوں نرمی دکھا دینا، یوں خدمت کرنا، اور یہ سب کچھ بھی کرنے کے بعد بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مولا سے فریاد کر۔ تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن زندگی کا مزہ تھا، دین جو تھا۔ اور میرے عزیزوں جن گھروں سے دین نکلتا ہے سب کچھ بھی ہو تب بھی زندگی کوئی نہیں، تب بھی زندگی کوئی نہیں ہوتی۔ ایک ہی گھر کے اندر کئی دن گزر جاتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے محبت سے بات نہیں کرتا، ایک چھت تلے رہتے ہیں میاں بیوی، مہینوں گزر جاتے ہیں، محبت کی بات نہیں ہوتی۔ اسٹیٹس بڑھ گیا، معیار زندگی بڑھ گیا، زندگی کا اسٹیٹس بڑھ گیا، معیار زندگی بڑھ گیا، اسباب و وسائل میں اضافہ ہو گیا، آمدنی بہت اچھی ہو گئی، زندگی کا سکون رختر ہو گیا، محبتوں کے پھول مرجھا گئے۔ روح ہی نکل گئی، جو زندگی کی روح تھی اللہ کا دین وہ جو نہ رہا۔ کچھ بھی نہ رہا۔ تو میرے عزیزو نصیب والے ہوتے ہیں، نصیب والے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ یہ خیال پیدا کر دے، یہ جذبہ پیدا کر دے، یہ حوصلہ پیدا کر دے کہ میری زندگی میں دین آ جائے، میری اولادوں میں دین آ جائے، میرے گھر میں دین آ جائے، اور ہماری پوری زندگی دین پہ جینا اور مرنا ہو۔ خوش نصیب لوگ۔ پیغمبروں کی سمجھ یہی ہوا کرتی تھی، پیغمبر ایسے ہی سوچا کرتے تھے، پیغمبر اپنی اولاد کے لیے ایسے ہی سوچا کرتے تھے، پیغمبر اپنے گھرانے کے لیے ایسی سوچ رکھا کرتے تھے، پیغمبر اپنے دور کے سب سے بڑے روشن خیال ہوتے، سب سے بڑے دور اندیش ہوتے، اپنی اولاد کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے۔ پیغمبر اپنے دور کے سب سے بڑے روشن خیال، سب سے بڑا دور اندیش، اپنی اولاد کے سب سے بڑے خیر خواہ کیا کہتے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ دور اندیش نہ رہے،
روشن خیال جو ہے اپنے گھرانے کے اپنی اولاد کے سب سے بڑے خیر خواہ کے خیر خواہ جو ہیں کیا تلقین کر رہے؟ ہمیں خوشی اس سے ہوگی تمہاری زندگی اللہ کے دین پہ ہوگی، ہمیں اطمینان اس پہ ہوگا کہ تمہارا جینا مرنا اللہ کے دین پہ ہوگا۔ یہ ہے خیر خواہی، اپنے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، گھرانے کے لیے بھی، دوست کے لیے بھی، یہ خیر خواہی ہے۔ یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات کے آدمی تھے، مدینہ منورہ میں بازار میں آ کر دیہات کی سبزی بیچا کرتے تھے۔ ایک دن سبزی بیچ رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں یشتری ھذا الغلام، بھائی سے کون خریدے گا؟ سبحان اللہ، آج زائد کی قسمت جاگی، نصیب جاگے، جسم ان کا ہاتھ اللہ کے نبی کے، تو اپنی پشت آپ کے سینے سے ملنے لگے، نصیب جاگ گیا، آج قسمت بڑھیا ہو گئی، اور ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بیچ رہے ہیں، رنگ کا کالا ہوں، ذات کا غلام ہوں، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے مزدوری کرتا ہوں، آپ کو کیا ملے گا؟ کھوٹے سکے ہی ملیں گے، میری کون کیا قیمت لگائے گا؟ کھوٹے سکے ملیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر دنیا انسان کی قیمت پیسوں سے لگاتی ہے، کوٹھیوں سے لگاتی ہے، گاڑیوں سے لگاتی ہے، اسٹیٹس سے لگاتی ہے، زمینوں سے لگاتی ہے، اللہ تو انسانوں کی قیمت اس کے دل سے لگاتے ہیں، دل میں کیا جذبہ ہے، دل میں کیا عزم ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے، رسول اللہ سے کتنا عشق ہے، دین کی عظمت کتنی ہے، دین کا درد کتنا ہے، بل انت عند اللہ الغالیہ، ظاہر تو اللہ کے ہم بڑا قیمتی ہے۔ یہ دنیا ہے جسے بصیرت نہیں ہے، صرف سر کی آنکھیں ہیں، وہ سر کی آنکھوں سے لگا انسان کو وزن کرتی ہے، بصیرت نہیں ہے، دوراندیشی نہیں ہے کہ دولت کس کے پاس ہے، کہ قیمتی دولت کس کے پاس ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے مسلمان، راستے میں لٹ گئے، بیوی والے آئے، اپنی بیٹی لے گئے، جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے، اپنے آئے، دل کا ٹکڑا بیٹا وہ بھی چھین لیا، اسے نہیں لے کے جا سکتے، آگے کھڑے ہیں، کہا مکہ کی دولت اور مکہ کی کمائی مدینہ جائے اور اسلامی ریاست کو استحکام ملے، یہ برداشت نہیں ہوا۔ اب مسلمان کہنے لگے راستہ چھوڑو، جو کچھ چاہیے بتا دیتا ہوں لیکن مجھے جانے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی یہ بیتی کہانی سنائی، اپنی یہ بیتی کہانی سنائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہانی سنی، بیٹا بھی چھین لیا، بیوی بھی چلی گئی، زندگی بھر کی پونجی بھی اٹھا لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، مسلمان سودا گھاٹے کا نہیں ہوا، سودا بڑے نفع کا ہوا، کچھ نہیں گیا، دین جو بچ گیا۔
بڑی دولت ہے. بس اوقات کسی نادان کے ہاتھ میں ہیرا آ جائے تو ٹھگنے والا آسانی سے ٹھگ کے لے جاتا ہے. بس اوقات میرے گھر میں دین تو تھا لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا دولت کیا ہے. دشمن اٹھا کے لے گیا. میری بیٹی بھی دیندار نہ رہی, میرا بیٹا بھی دیندار نہ رہا. ٹھیک ہے دادا بہت دیندار تھے, ٹھیک ہے نانا میں بڑی دینداری تھی, میرے گھر میں قدر نہیں تھی. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تمہیں تو اللہ کی دین کی قدر نہ ہو اور اللہ اس کو زبردستی تمہارے گلے کا توق بنا دے, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اس دولت کی تمہارے گھر میں قدر نہیں تو یہ دولت ہر کس ناقص کو یوں ہی نہیں ملا کرتی. تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے. عبداللہ بن بجادین ہے, نوجوان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہا یا رسول اللہ آپ کے دین پہ آنا چاہتا ہوں. نوجوان تھے, جہاں رہتے تھے ماحول سازگار نہ تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ دولت تو لے لو, تذکرہ نہ کرنا, بتانا کسی کو نہیں. یہ خیال تھا شاید نوجوان ہے, نیا ہے, ماحول نہیں ہے, حالات کا مقابلہ نہ کر سکے, تکلیف برداشت نہ ہو, تو کہا بتانا نہیں. اللہ ہمیں دین نصیب فرما دے, حقیقت نصیب فرما دے. خوشبو اصلی ہو تو چھوٹتی کہاں ہے؟ دین کی حقیقت آ جائے تو میرے عزیزو کہاں چھوٹتی ہے؟ خوشبو اصلی ہو تو پردوں کے اندر سے بھی خبر دے دیتی ہے خوشبو ہے. اللہ دین کی حقیقت نصیب فرما دے, کہاں چھپتا ہے؟ چند دن ہی گزرے, باپ جا چکے تھے, ماں موجود تھی, چچا کے زیر کفالت تھے. چند دنوں کے بعد چچا نے دیکھا بھتیجا کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے, بھتیجا کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے. چچا نے پوچھ لیا بیٹے وہ مدینہ میں جو نئے آئے ہیں کہ ان کے پاس تو نہیں گئے؟ سبحان اللہ. دین آ جائے نا تو دینداری میں جھوٹ نہیں ہوا کرتا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مسلمان مال سے فطرتی محبت کی وجہ سے بخیل بھی ہو سکتا ہے, فطرتی کمزوری کی وجہ سے دل بھی ہو سکتا ہے, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ کیسے بولے, جھوٹ کیسے بولے؟ کہنے لگا ہاں انہیں کے پاس گیا ہوں. چچا کہنے لگے بھتیجے دیکھ, یا تو اس دین سے دستبردار ہو جا ورنہ گھر سے نکال دوں گا, اور ان زندگی کے سارے مفادات سے دستبردار ہونا پڑے گا. بدن کے کپڑے بھی تیرے بدن پہ نہ رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں دین کی عظمت نصیب فرمائے, دین کی دولت کی قدر نصیب فرما دے. بھتیجا کہنے لگا چند لمحوں کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا چچا اب ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے, اللہ کا دین نہیں چھوٹ سکتا. سب کچھ جا سکتا ہے, اللہ کا دین نہیں. چچا نے وہ کیا جو کہا, بے لباس کر کے باہر دھکا دیا. ماں آخر مامتا تھی, دل میں مامتا تھی. دوسری طرف سے آئی اور اپنی اوڑھنی بچے کے حوالے کی. اس نوجوان نے 2 ٹکڑے کیے, ایک کندھے پہ رکھا, ایک سے سطح ڈھانپی. صحابی کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین, 2 چادروں والا صحابی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمکنے لگا, اپنی بیتی کہانی سنائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ عبداللہ
اب ہم تمہارے سب کچھ ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب کچھ ہم ہیں۔ پھر نصیب لکھی ہے، پھر نصیب لکھی ہے۔ سفر حضر میں ساتھ ہوتے تھے، سفر میں تھے، بخار ہوا، آپ نے اپنے گود میں لے لیا، اور سبحان اللہ اسی گود میں عبداللہ کی روح پرواز ہوتی ہے۔ کوئی سڑک پہ مرتا ہے، کوئی اسپتالوں میں مرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں مرتا تو ہے نا بھائی۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ کے پیار کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ کے سجدوں میں جاتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں گناہ کرتے کرتے مرتے ہیں، سود کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں، موسیقی سنتے سنتے مر جاتے ہیں، بے نمازی ہو کے مر جاتے ہیں، ایسے بھی مرتے ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے کہ حرام کھانے والا حلال کھانے والا دونوں کا مرنا ایک جیسے ہوگا۔ یہ ہماری بھول ہے، نماز پڑھنے والا بے نمازی دونوں کا مرنا ایک جیسے ہوگا، یہ ہماری بھول ہے۔ اس لیے کہ جب دونوں کے جنازے ہو جاتے ہیں، دونوں کے لیے لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں دونوں کا مرنا ایک جیسے ہے، لیکن اللہ کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا فرما بردار اور نافرمان کا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یہ با حیا ہے، یہ با حیا ہے، یہ بے حیا ہے، یہ با پردہ ہے، یہ بے پردہ ہے، یہ با نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ حرام کھاتا ہے اور یہ چن چن کے حلال کی فکر کرتا ہے، دونوں مرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ نا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بڑا فرق ہے۔ تو میرے عزیزو، عبداللہ روح پرواز ہوتی ہے اللہ کے نبی کی گود سے، آپ فرمانے لگے ہم عبداللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، غسل بھی ہم دیں گے، کفن بھی ہم پہنائیں گے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں اترے، عبداللہ ہاتھوں میں ہے، ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود، اور ایک روایت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے بارے میں ہے، دیکھ کر کہتے ہیں کسی جانے والے پر کبھی اتنا رش نہیں آیا جتنا آج عبداللہ کے جانے پہ رش ہوا، کاش کہ حضور کے ہاتھوں میں ہمارا جسم ہوتا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ میرے عزیزو، کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے دیکھو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، یہ اللہ کے نبی نے وعدہ دیا ہے، جو اللہ کی خاطر کو چھوڑتا ہے، چھوڑ کے تو دیکھو، ان آنکھوں سے حرام دیکھنا چھوڑ کے دیکھو، پھر دیکھو حلال رشتوں کی مٹھاس کیسے آتی ہے۔ ان آنکھوں سے حرام دیکھ کر دیکھو، چھوڑ کے دیکھو، پھر دیکھو حلال دیکھنے کی، حلال رشتوں کی مٹھاس کیسے آتی ہے۔ حرام سے احتیاط کر کے دیکھو، پھر دیکھو حلال کی برکت کیسے آتی ہے۔ کچھ اللہ کی خاطر قربانی تو دے دو، کچھ حرام ناجائز جذبہ تو چھوڑ کے دیکھو، پھر دیکھیے اللہ اس کا متبادل کیا دیتا ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اس سے بہتر چیز ملتی ہے، اس سے بہتر چیز ملتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ دولت بڑی ہے، یہ بڑا دور اندیش ہوتا ہے ماں باپ، بڑی سعادت مند ہوتی ہے وہ ماں جس کی نظر میں اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی ترجیح اللہ کا دین بن جائے۔ وہ گھرانہ بڑا مبارک
جس گھر کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی ترجیح اور سب سے بڑی اہم چیز عظمت اللہ کے دین کی ہو، ہر قسم کی کمی برداشت ہے، اللہ کے دین میں کمی برداشت نہیں۔ مائیں بیٹوں کے پاؤں پڑ جایا کرتی تھی، بیویاں شوہروں کی منتیں کیا کرتی تھی، دیکھو جا رہے ہو باہر، ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے، پھٹا پرانا پہن لیں گے، زندگی گزارے گی کریں گی، لیکن ہم اپنے گھروں میں حرام برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بہنیں اپنے شوہروں کو حوصلہ دیا کرتی تھی، اپنے بھائیوں کو حوصلہ دیا کرتی تھی، اپنے بیٹوں کو حوصلہ دیا کرتی تھی، ہم روکھا سوکھا کھا لیں گی، پھٹا پرانا پہن لیں گی، قناعت کی زندگی گزر جائے گی، لیکن ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے۔ ہم سے اپنے گھر میں لقمہ حرام برداشت نہیں ہوگا۔ تو وہ مائیں سعادت مند، وہ ماں باپ بڑے دور اندیش، وہ گھرانہ قابل رشک، جہاں دین ان کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بنی۔ اللہ کے دین کے ساتھ صحت مل جائے، دولت مل جائے، مبارک ہے۔ اور میرے عزیزو، دین نہ ہو تو صحت بھی وبال ہے، دولت بھی وبال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر وحسن عمل، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ کہ یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون؟ فرمایا من طال عمر، جس کی عمر لمبی ہو۔ تو صرف لمبی عمر ہونا اچھی بات نہیں ہے، صرف صحت مند ہونا اچھی بات نہیں ہے، صرف دولت مند ہونا اچھی بات نہیں۔ کہ یا رسول اللہ ای الناس شر، سب سے برا کون؟ فرمایا من طال عمر، اس کی لمبی عمر، وساء عمل، عمل خراب، دین سے خالی ہو، تو یہ عمر بھی وبال، یہ زندگی بھی وبال، یہ صحت بھی وبال، یہ دولت بھی وبال، یہ خوشحالی بھی مصیبت۔ چند صحابہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو مال والے ہیں، یہ مال والے ہیں بڑے مزے میں، یہاں بھی مزے کر رہے ہیں، وہاں بھی مزے کریں گے، اس لیے کہ اپنی دولت میں اللہ کو راضی کرتا ہے۔ یہاں بھی مزے میں، وہاں بھی مزے میں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایسا کرو، تم ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تم نیکیوں میں مال والوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ وہ صدقہ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اپنی مال سے آخرت بنا رہے ہیں نا، تم یہ عمل کر لو، نیکیوں میں ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ مال والے بھی باقی مال والے تھے، اللہ نے دولت بھی دی تھی، عقل بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، بصیرت بھی دی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا آخرت کی زندگی بڑھیا کرنے کے لیے ایک نسخہ اللہ کے نبی نے غریبوں کو دیا ہے، تو انہوں نے وہ نسخہ بھی اختیار کر لیا۔ پھر غریب آئے، کہ اللہ یا رسول اللہ، جو آپ نے ہمیں بتایا ہے وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ایسا تو مال بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، ایسی خوشحالی بھی مبارک ہے۔ عمل جو اچھا ہے، دین جو بڑھیا ہے،
تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں بھائی جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑی ترجیح رکھتے ہیں اولاد دین پہ رہے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم علیہ السلام وَيَعْقُوبُ یعقوب علیہ السلام، کتنے بڑے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہماری چاہت یہی ہے، بس ہماری خواہش یہی ہے، ہماری ترجیح یہی ہے، تمہارا جینا مرنا کی فرما برداری کے ساتھ۔ ہمیں اس کی فکر ہے۔ شہداء يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب کا وقت قریب آیا، دنیا سے جانے لگے۔ عام طور پہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فکر ہوتی ہے اولاد کی، زمین، کاروبار، دکان، یہ چھوٹا یہ بڑا۔ سبحان اللہ، پیغمبر کا وقت قریب آتا ہے، اور پیغمبر تو پیغمبر ہے جنہیں اللہ نے علم دیا ہوتا ہے، جنہیں سمجھ اللہ نے دی ہوتی ہے، جنہیں عقل اللہ نے دی ہوتی ہے، جنہیں دور اندیشی اللہ نے دی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں اولاد کی محبت، شفقت، خیرخواہی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اپنے اولاد کو اکٹھا کر دیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، موت کا قریب ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ اور یہ ایسا گھرانہ ہے جہاں باپ نبی، دادا نبی، چچا نبی، بتائیے وہ گھر کتنا پاکیزہ ہو، کیسا ماحول ہوگا۔ باپ نبی، دادا نبی، چچا نبی، لیکن جب کسی چیز کی عظمت ہوتی ہے نا تو فکر بھی بہت ہوتی ہے، جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کی فکر بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا ماحول ہے کچھ نہیں ہونا، نا جاتے ہوئے پھر بھی یہی کہہ رہے میری پشت قبر کی مٹی کو لگنے کو ہے، میرا آخری وقت ہے، تمہارے میرے اور درمیان موت کا پردہ حائل ہونے والا ہے، لیکن ایک چیز ہے، مجھے اطمینان دلاؤ کہ جانے کے بعد کہیں تم اللہ کی فرمانی کی طرف نہ ہو، کہیں تمہاری زندگی اللہ کی فرما برداری سے دور تو نہیں ہو جائے گی، مجھے اطمینان دلاؤ۔ میں اطمینان لے کے قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ اولاد کہنے لگی دادا، ابا جان، نانا جان، سارے بیٹھے، آپ فکر نہ کریں، آپ اطمینان رکھیں۔ ہم نے اس گھر میں اور دیکھا کیا ہے اللہ کی فرما برداری کے علاوہ؟ ہم نے اس گھر میں اللہ کی فرما برداری کے سوا کون سے تذکرے سمجھے؟ آپ اطمینان رکھیے، ہم اسی ذات کے فرما بردار رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن تو کوئی کہانی نہیں سناتا نا میرے عزیز، قرآن تو میرے جو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے۔ آج تم اپنے گھر کی زندگی بھی اس آئینے میں دیکھ لو۔ قرآن تو ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ تمہارا اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ذرا آئینے میں دیکھ لو، تم کہاں کھڑے ہو، تمہاری اپنی اولاد کے لیے کیا ترجیحات ہیں آج، اور تمہارے ہاں عقل مند کون کہلاتا ہے جو اپنی اولاد کو اچھا پڑھا دے۔ اچھا پڑھانے کا مطلب ہے کہ اچھا کمانا سکھا دے، ایسا پڑھا دے جس سے اس کی آمدنی بڑھ جائے، اور پھر باپ بھی کسی درجے مطمئن ہوتا ہے میں نے اپنے اولاد کا حق ادا کر دیا، اپنی زندگی میں کاروبار میں کھڑا کر دیا، میرے سے جو بن پا رہا تھا میں نے اسے پڑھا لکھا دیا، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کے لیے پاس جو کچھ ہے بتائیے کب تک کام آئے گا، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کتنا کام آئے گا؟
ارے بھائی ان چند سالوں کے لیے تو تم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ کر دیا، لیکن جب آنکھ بند ہوگی اس کے لیے کیا کیا ہے؟ 30 سال پڑھایا، 30 سال کمانے کے لیے، پھر 30 سال لگائے کمانے کے لیے، 60 سال ہو گئے۔ اب جب پیسہ اکٹھا ہوا گھر بنانے لگے، اور گھر بنا چند سال رہے نہیں اور دنیا والے اٹھا کے اسے منومان مٹی قبر کے نیچے رکھ گیا۔ ایسا ہی ہے۔ 25-30 سال پڑے صرف کمانے کے لیے، پھر 25-30 سال میں پیسہ اکٹھا کیا، پھر بڑے شوق سے گھر بنایا۔ کتنے دن رہے؟ عجیب ہی تماشا ہے، بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی نہیں۔ اور یہ منظر روز ہی دیکھتے ہیں، اکٹھے کوئی کرتا ہے، استعمال کوئی کرتا ہے، بلکہ سچی چوکیداری کوئی کرتا ہے، استعمال کوئی کرتا ہے۔ جیسے آج خوشحال گھرانوں کے اندر بھی ہوتا ہے نا، گھر کی ملکہ ڈائٹنگ پہ ہے، ماسی آتی ہے ماشاءاللہ سب کھا جاتی ہے۔ اکٹھا کوئی کرتا ہے، استعمال کوئی کرتا ہے، بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے۔ عجیب ہی زندگی ہے، اور روز ہی دیکھ رہے ہیں۔ جانے والا سب کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ایک نوجوان نے گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد پھر شوق بھی ہوتا ہے تعریف سننے کا۔ لوگ آتے چلے گئے، تعریف کرتے چلے گئے، کیا گھر بنایا، اچھا آرکیٹیکٹ، فرنیچر بھی اچھا لایا، کلر اسکیم بھی بہت اچھی ہے، ہر چیز ہی بڑھیا لگائی ہے۔ ایک بوڑھا آیا، لاٹھی ٹیکتی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بعد سفید، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور، دل کی آنکھیں بڑی تیز۔ سیدھے آ کر اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے تیرا گھر بہت خوب ہے، لیکن اس میں 2 خامیاں بھی ہیں۔ اب سب تعریف کر رہے ہیں، جیب میں پیسہ ہو، رگوں میں گرم خون ہو، ہڈیوں میں گودا ہو، تو بس اوقات جوان باپ کو، بیٹے کو اپنے بوڑھے باپ کی بات اچھی نہیں لگتی، بس اوقات جوان بیٹی کو ماں کی بات اچھی نہیں لگتی، اور اللہ نہ کرے جوانیاں ناپاک ہو جائیں، اللہ نہ کرے جوانیاں ناپاک ہو جائیں، شباب گندہ ہو جائے، تو پھر تو دل کے خانے میں ماں باپ کی عظمت ہی نہیں رہتی۔ اللہ نہ کرے جوانیاں ناپاک ہو جائیں، شباب گندہ ہو جائے، تو پھر تو دلوں میں ماں باپ کی عظمت کا خانہ ہی نہیں رہتا۔ بڑی میاں اس نوجوان سے کہنے لگے بہت بڑھیا گھر ہے، 2 خامیاں بھی ہیں۔ نوجوان چنچلا کر کہنے لگا بڑی میاں سبھی تعریف کر رہے ہیں، آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آئی؟ بڑی میاں کہنے لگے بیٹے تیری خیر خائی بھی کہہ رہا ہوں، تیری خیر خائی بھی کہہ رہا ہوں، اس میں 2 خامیاں ہیں۔ تیز لہجے میں کہنے لگا بتائیے کون سی خامیاں ہیں؟ کہنے لگے بیٹے 2 خامیاں ہیں، بتاؤں؟ کہ بتاؤ؟ کہ بیٹے نہ یہ گھر پائیدار ہے، نہ گھر والا پائیدار ہے، نہ مکان ہمیشہ، نہ اس کا مکین ہمیشہ۔ وہ نوجوان ضدی نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں، آنکھوں سے آنسو بھر لایا۔ اور نوجوان میں ضدی نہیں، تکبر نہیں، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں، آنکھوں سے آنسو بھر لایا۔ اب تو سینے کا دل نہ رہا نا بھائی، آنکھوں کے حرام دیکھنے میں، لقمہ حرام کھانے میں سینے کا دل کہاں رہنے دیا، پتھر بنا دیا، پگھلتا ہی نہیں۔ پیاروں کو اٹھاتا ہے، کندھے پہ لے جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے منومن مٹی کے نیچے رکھتا ہے، بجا رہی ہے دل اصل میں۔ قرآن سنتا ہے، نبی کا پیغام سنتا ہے، یہ دل ہے پتھر ہے، اثر ہی نہیں لیتا۔ فضیل ابن عیاض ہیں،
چور ہے، ڈاکو ہے، کندر دیوار پھیلانے لگے. تہجد کی گھڑی ہے، ایک بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، آواز پڑتی ہے کانوں میں، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. ایمان والو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی عظمت کے سامنے پس جائیں؟ یہ سننا تھا. ایسا اس آیت نے دل کی دنیا پہ اثر کیا کہ فضیل کہنے لگے الان یا ربنا، الان یا ربنا، اے اللہ وہ گھڑی آ گئی. اور ایسی توبہ کی کہ ولیوں کے سرتاج بن گئے. یہ دل ہے، پتھر ہے بھائی، اثر ہی نہیں لیتا. سن لیا، عزم کتنا ہے، توبہ کتنی کی، طے کتنا کیا، پیارا گیا ہے، اپنا گھر سے جنازہ اٹھا ہے، اپنوں کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو وہ نوجوان غافل ضرور تھا، زندگی نہیں تھا، بے خبر ضرور تھا، تکبر نہیں، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں. آنکھوں سے آنسو بھر لایا اور کہنے کے بڑے میاں مدد کیجیے نا، کوئی ایسا گھر بتائیے، کوئی ایسا گھر بتائیے، گھر والا بھی پائیدار ہو، گھر بھی پائیدار ہو، مکان بھی ہمیشہ کا، مکین بھی ہمیشہ کا، کوئی ایسا گھر بتائیے. تو بڑی میاں کہنے کے بیٹے اس کے چند نقشے میرے پاس ہیں، اس کی چند تصاویر میرے پاس ہیں. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم. بیٹے ایک نقشہ اور بھی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قیلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. بیٹے ایک نقشہ اور بھی ہے، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. یہ دودھ کی نہر ہے، یہ میٹھے پانی کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، یہ شراب کی نہر ہے. جہاں کا حسن پائیدار ہے، جہاں کا شباب پائیدار ہے، جہاں ہڈیوں کا گولا پائیدار ہے، جہاں لبوں میں گرم خون پائیدار ہے، جہاں کی صحت پائیدار ہے، اور سب سے بڑھ کر لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، جہاں زندگی پائیدار ہے. میرے عزیزو، اس باپ نے بھی اور اس ماں نے بھی اپنی اولاد کی کیا خیر خواہی کی ہے، جس نے 60 سال 70 سال زندگی سنبھالنے کی فکر کی اور خربوں سال کی زندگی اجاڑ کے رکھ دی. یہ بھی کون سی خیر خواہی ہے؟ یہ بھی اپنے گھرانے کے ساتھ کون سا بھلا کیا ہے، کون سا بھلا کیا ہے؟ دور اندیش تو وہ ماں باپ ہے، خیر خواہی تو اولاد کے ساتھ یہ ہے. گھر کا سربراہ اپنے گھرانے کا محسن تو تبھی ہے جب اس کے گھر کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح اللہ کا دین بنے، جو خربوں سال کا بھی کھڑا سکہ ہے اور آج کی زندگی کا بھی کھڑا سکہ. یہ دور اندیشی ہے. یہ دور اندیشی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہماری زندگی کا گزرنا اپنے دین کو سامنے رکھ کے ہو. دین ہماری زندگی کی ترجیح نہیں، دین پہ چلتے ہیں لیکن دین ہماری ترجیح نہیں ہے.
تعلیم کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے ابا نمازی ہے بیٹا نمازی نہیں تو باپ کے ماتھے پہ بھل بھی نہیں آتا، ماں تہجد گزار ہے بیٹی کی حیا کی چادر تار تار ہو چکی ہے لیکن کان پہ جو ملے گی۔ اتنا فرق ہے دونوں کا کہ ایک گھر سے جب بیٹی اور ماں نکلتی ہے لگتا ہی نہیں دونوں ایک گھر سے نکلے، جب ایک گھر سے بوڑھا باپ اور بیٹا نکلتا ہے لگتا ہی نہیں دونوں ایک گھر سے ہیں، دونوں کی زندگی میں اتنے فاصلے ہیں، دونوں کی زندگی میں اتنے فاصلے۔ آج زندگی کی ترجیحات بدل گئی، تو پیغمبروں کی سوچ یہی ہے کہ دین میرے گھر کی میری اولاد کی سب سے بڑی ترجیح ہے، میں اپنی پوری زندگی اس کے گرد رکھوں، تعلیم دوں، کاروبار کروں، بازار کی زندگی، تجارت کی زندگی، غم خوشی کی زندگی، اس میں سب سے پہلے میرے نظر میں اللہ کا دین ہو، اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر میری زندگی کے سارے فیصلے، رشتوں کے فیصلے ہیں، غم خوشی کے فیصلے ہیں، ملنے جلنے کے فیصلے ہیں، تجارت کاروبار کے فیصلے ہیں، اپنی اولاد کی تعلیم تربیت کے فیصلے ہیں، پہلی ترجیح میرا بچہ دیندار ہے، یہ دور اندیشی ہے اور یہی اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی دین کی عظمت نصیب فرمائے، دین کی زندگی نصیب فرمائے اور اسی دین پر اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو کمی ہو جاتی میرے عزیزوں، ایک آسان نسخہ بتا، ایک آسان نسخہ، رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بستر پہ بیٹھ کے دن بھر میں جو دین کے معاملے میں کوتاہی ہوئی تھوڑا سا بیٹھ کر سچا اللہ سے استغفار کر لیا، سچی معافی مانگ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دل سے اللہ معاف فرما دے۔ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 2 باتوں میں سے ایک بات ہو جائے گی، یا تو اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، اس لیے کہ جب شیطان روزانہ رات کو اپنی محنت ٹوٹتی ہوئی ضائع ہوتی دیکھے گا تو کہے گا کہ معافی مانگ کے اور درجات بلند کر لیتا ہے، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ یا پھر دوسری صورت ہوگی، اگر موت آ بھی گئی نا، ایک دن کے گناہ ہوں گے نا، بس اللہ ویسی معاف کر دے گا۔ اس سے آسان نسخہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی، حقیقی کیریئر بنانے کا اس سے آسان نسخہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ شیطان کرنے نہیں دے گا، وہ کہے گا تو نے کل پھر گناہ کرنے ہیں، پھر جھوٹ بولنا ہے، پھر بد نظری کرنی ہے، پھر بد اخلاقی کرنی ہے، اس کا خیال جھٹک دے اور اپنے اللہ سے کہے اللہ میں بہت نالائق، لیکن تیرے سوا تیرے سامنے معافی کے بغیر میرا چارہ کار بھی تو نہیں ہے نا، اور تیرے سوا مانگو کس سے، معافی کس سے مانگو؟ الہی عبدک العاصی قد اتا مقرا بالذنوب وقدا فإن تغفر فإن لذلك أهل فإن لم تغفر فمن يغفر سواك مولا، تیری در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں، کہاں جاؤں؟ تیرے سوا تیری چوکٹ کے علاوہ کوئی چوکٹ بھی تو نہیں، کہاں سر رکھو؟ مولا اقراری مجرم ہوں، آیا نہیں کروٹ پہ ہوں، کوئی اس ادا کے ساتھ آئے گا، مولا بھی کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، تو نے توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اور پھر توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اور پھر توبہ کی اور پھر ٹوٹ گئی، اللہ کہتے ہیں اللہ ان اللہ یحب التوابین، جو بار بار توبہ کر کے پھر توڑ دیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توڑ دیتے ہیں، لیکن توبہ کرنا نہیں چھوڑتے، تو میں ان سے بھی بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو اس خیال کو جھٹک دیجئے، توبہ کیجیے، رات سچی اللہ سے معافی مانگی، 2 باتوں میں سے ایک دولت ضرور ملے،
یا تو زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے. اور اگر رہ گئے ایک دن کے گناہ ہوں گے نا, رات تو معافی مانگ کے سویا ہو, رات تو معافی مانگ کے سویا ہو, ایک دن کے ہیں کریم مولا ویسے ہی معاف فرما دیں گے. تو میرے عزیزوں, ہماری اس نشست کا اگر یہ عمل زندہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. ہاں میرے عزیزوں, اس عمل کا اہتمام شروع کرو. اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام نصیب فرما دے بھائی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین, ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمیں ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی عطا فرما. میرے بھائیوں نے, ماں بہن بیٹیوں نے جس محبت سے بات سنی, مولا کریم اپنے فضل سے انہیں دنیا آخرت میں خوشیاں, عزتیں, سعادتیں نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں اپنے پسند کا جینا نصیب فرما, کلمے والی موت نصیب فرما. ہمیں اپنے بچیوں کے, بچوں کے تعلیم کے, تربیت کے, زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم, پوری دین پہ چلنا آسان فرما. بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرنے کی ہمت نصیب فرما. ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, صدقہ جاریہ بنا. اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی ہمت نصیب فرما. اپنی زندگی میں, اپنے معاملات, معاشرت, اخلاق میں اپنے پیارے نبی کا پیارا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. تمام حاضرین, حاضرات, سامعین, سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو ختم فرما. پوری زندگی سے, بری موت سے, برے حالات سے محفوظ فرما. حادثات, سانحات, موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما. گناہوں کی زندگی سے ہمیں محفوظ فرما. ہمارے گھروں کو گناہوں کی زندگی سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے غمی خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اہل اسلام کو باہمی ایمان, اسلام پر باہمی محبت, اتفاق نصیب فرما. رنگ, نسل, وطن, علاقے, نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما. اے مولا کریم, جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے, بے دینی کو فروغ دے رہے, اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما. ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں اے مولا کریم, سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرما. انہیں ہر شر اور ہر فتنے سے محفوظ فرما. مولا کریم, وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی
جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہروں پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا